حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص ملک شام سے پیدل سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں تشریف لایا۔ عرض کرنے لگا حضور آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ لوگوں کے سربراہ ہیں، اور میری گزارش یہ ہے کہ میں قرض دار ہوں، آپ مجھے کچھ نہ کچھ دے دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اس کو اپنے گھر لے کر کے گئے۔ جب آپ گھر پر پہنچے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ باہر سے دروازہ بظاہر بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن جب اندر پہنچے اللہ اکبر کبیرہ تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ نے اس پر مجھے بٹھایا اور مجھ سے کہنے لگے میں تجھ سے ایک بات نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی حضور بتائیے کیا بات ہے؟ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، صرف ایک کھجور سے اپنا میں گزارا کر رہا ہوں، ایک کھجور کھا لیتا ہوں اسی سے میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور میں تو قرض دار ہوں، میں تو کسی آس سے آپ کے پاس میں آیا تھا، اب میں کہاں جاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ تو آپ فرمانے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا تو عثمان کے پاس چلا جا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو چلا جا۔ وہ کہنے لگا مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ قرض میرے اوپر ہو چکا ہے۔ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان کے یہاں تو جائے گا نا تو جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سوچ شروع ہوتی ہے، بس وہاں جا کر کے یہ کہہ دینا کہ میں قرض دار ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ کہنے لگا حضور آپ کا نام لے دوں؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں جائے گا تو وہ خود سمجھ جائے گا، نبی کا غلام تو اپنے آپ کو بتائے گا، تو عثمان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، عثمان جب دیتا ہے تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا، دستک دی تو اندر سے مجھے آوازیں آنے لگی، اندر سے آواز ایسی آ رہی تھی کہ کوئی شخص کسی کو ڈانٹ رہا ہے، اور ڈانٹ کس بات پر رہا ہے کہ تم دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہے ہو، تم نے خرچہ بڑھا دیا ہے، تم نے خرچے زیادہ بڑھا دیے گھر کے، اس بات کے اوپر کوئی شخص کسی کو ڈانٹ رہا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ جس گھر کے اندر دودھ میں شہد ملانے پر کسی کو ڈانٹا جاتا ہو وہاں سے مجھے کیا مل سکتا ہے، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا، میں نے سلام کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی مسلمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے گھر کے اندر بلایا گیا، جب میں گھر کے اندر جا کر کے بیٹھا نا تو میرے لیے وہی دودھ میں شہد ملا کر کے لایا گیا، اور ساتھ میں میرے لیے کھجور کا حلوہ بھی لایا گیا۔ میں سوچنے لگا یار یہاں تو ابھی ڈانٹا جا رہا تھا، بچوں کو ڈانٹ لگائی جا رہی تھی، میرے لیے 3 چیزیں آ چکی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا، آنے میں تاخیر ہو گئی، بچوں کو سمجھانے میں وقت لگ گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کردار تھا صحابہ کا، کیا انداز تھا صحابہ کا، ہماری جان صحابہ پر قربان۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں قرض دار ہوں، ملک شام سے پیدل سفر کر کے میں آیا ہوں۔ آپ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غلام کو بلایا، غلام ایک اونٹ لے کر کے آیا، اس کے اوپر بہت سارا ساز و سامان ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ 3000 اشرفیاں مجھے چاہیے، تب کہیں جا کر کے میرا قرض ادا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اس اونٹ کے اوپر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے سامان ہے، اور 6000 یہ اشرفیاں موجود ہے، تو پیدل سفر کر کے آیا تھا، جا ابھی اس اونٹ کو بھی لے کر کے چلا جا، ابھی اس اونٹ پر بیٹھ کر کے جانا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میں تو بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن میں بھٹکتا ہوا اس شہر میں آ گیا، اور اللہ نے یہاں میری جھولی کو بھر دیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جہاں پر دودھ میں شہد ملانے پر لڑائی ہو رہی ہو، بچوں کو ڈانٹا جا رہا ہو، وہاں سے مجھے کیا مل سکتا ہے۔ تو جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو عثمان کو دولت دی ہے نا، وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کے بچے عیش و مستی میں زندگی گزارے، بلکہ اللہ نے دولت اس لیے دی ہے کہ نبی کے غلاموں پر اس دولت کو خرچ کیا جائے۔ میں نے کہا حضور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا نوازا، میری حاجت کو پورا کر دیا۔
تو جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکریہ ابو بکر کا ادا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر نے بھیجا ہے، شکریہ ابو بکر کا ادا کرو کہ جس نے تمہیں یہاں بھیج دیا ہے، جس نے تم کو یہ راستہ بتا دیا ہے، یہ راستہ دکھا دیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میں نے تو آپ کو بتایا نہیں کہ کس نے بھیجا ہے کس نے نہیں بھیجا ہے۔ آپ فرمانے لگے اب تم جاؤ کہ تمہارا کام ہو چکا ہے، کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔